نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، چل دیں قلب میں عظمت وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اب یہ حفاظ کرام بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت کس بارے میں ہے۔ میں نے اس آیت کو اپنی تقریر کا سرنامہ عنوان بنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اور آپ کے سمجھنے کے لیے مثل اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان مثل اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے۔ رب کریم اس کا اظہار فرماتا ہے قرآن عظیم میں کہ میری ہی شان سب سے بڑی ہے، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی شان سے بڑھ کر کے کس کی شان ہو سکتی ہے؟ جو ساری شانوں کا خالق ہو، جو سارے مرتبے کا خالق۔ حال یہ ہے کہ ہر گیاہی کی الزمی رویت وحدہ لا شریک میں گوئی۔ کائنات کا ایک ذرہ، ایک پودا جب زمین سے اگتا ہے تو وہ رب کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ نزہت المجالس کی روایت ہے کہ پوری کائنات رب کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں رب کا ذکر کرتی ہیں، اور جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتی ہیں تو شکاری کے جال میں آ جاتی ہیں۔ بلند پہاڑ بھی اللہ کے ذکر میں سرنگوں ہیں، جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں پیچھے چل جاتے ہیں۔ سرسبز و شاداب یہ درخت جو نظر آتے ہیں، یہ بھی ذکر خدا میں ان کی پتیاں پتیاں رطب اللسان ہیں، اور جب یہ ذکر خدا سے غافل ہوتی ہیں کوڑھاڑی چل جایا کرتی ہے۔ پوری کائنات اللہ کے ذکر میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر ذرہ۔ یہ صرف انسان ہے جو اس قدر غافل ہے، ورنہ اور تخلیقات کو دیکھیں آپ، یہ ستاروں کی ایک وسیع چادر، سمندروں کی لامحدود فضائیں، پنہائیاں، سب کے سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اس لیے کیوں نہ ہو، وہی تو خالق ہے سب چیزوں کا۔ تو جب یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ اس سے بڑی شان کسی کی نہیں، تو رب نے اس کا اظہار کیوں کیا؟ دوسروں کی شان بتانے کے لیے دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس کی شان اس قدر حویدہ ہے کہ دامان نگہ تنگ گلے حسن تو بسیار، دامان نگہ تنگ گلے حسن تو بسیار۔ تیری عظمتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہوگا۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ اس کی شان تو اس قدر ظاہر و باہر ہے، پھر بھی رب نے کیوں بتایا دنیا کو؟ تو میں جس کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے شان حبیب الرحمن من آیات القرآن، لکھنے والے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، اللہ تعالیٰ ان کی تربت انور پر نور کی بارش فرمائے۔ اس قوم کو بڑے عظیم سرمایہ دیے انہوں نے۔ آج بھی آپ کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن، تفسیر نعیمی، جسے پڑھنے پہ ایسا لگتا ہے کہ اردو میں قرآن ہے، ہر سننے کے گھر میں ہونا ضروری۔ اور ایک کتاب آپ نے لکھی ہے جعل حق، اگر اس کا کوئی مطالعہ کر لے تو جتنے ادیان اور جتنے باطل فرقے ہیں کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ بزرگوں کا فیض تھا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے قوم کو یہ سرمایہ دیے۔ تو آپ اس کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کی شان حویدہ ہے ہر ذرے سے، پھر رب نے اپنی شان کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ میری ہی سب سے بڑی شان ہے۔ تو دیکھا جائے کہ رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ شان تو اس کی سب ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ جیسے عالم تو سب ہے، ابھی بات چل رہی تھی خانقاہوں کی، ابھی بات چل رہی تھی شخصیتوں کی۔ خانقاہیں دنیا میں بہت ہیں، مگر ماں رحمہ کی الگ شان ہے۔
کچھ ایسی امتیازی خوبیاں ہیں جو اور خانقاہوں میں نظر نہیں آتی. کسی خانقاہ کی کوئی الگ شان ہے جو دیگر خانقاہ میں نظر نہیں آتی. تو ایک امتیازی وصف ہوتا ہے, ایک امتیازی شان ہوتی ہے جو تمام شانوں پر بلند ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ اگر تمام شانوں میں دیکھا جائے, تمام مرتبوں میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی شان رب کی کیا ہے؟ تو آگے تحریر فرماتے ہیں رب کی سب سے بڑی شان ہمارے آقا ہے. رب کی سب سے بڑی شان محمد عربی کی ذات مبارک ہے. اگر رب کی خالقیت کا کمال دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لے. جو رب ان کے جیسا نبی بنا سکتا ہو, یقیناً اس سے بڑی شان کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. کیسا نبی؟ ایسا نبی کہ کیا کہا تاجدار بریلی نے کہا کہ ممکن بھی یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ بلبل نے گل ان کو کہا, قمری نے سروے جا فضا, حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس مہر پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ایسی شان والا نبی اللہ نے بھیجا کہ چلیں تو جانور سجدہ کریں, آقا چلیں تو سنگریزے سلام کریں. سرکار گزر رہے ہیں مدینے کی ایک گلی سے, آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. مولا علی ساتھ میں ہیں, عرض کرتے ہیں آقا کون سلام کر رہا ہے؟ عاشق تو نظر نہیں آ رہا ہے, آپ پر کون درود پڑھ رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں علی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف انسانوں ہی کا رسول بن کر کے آیا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے یہ جو بلند پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ایک پتھر ہے, وہ اس وقت تمہارے نبی پر درود پڑھ رہا ہے. یہ شان ہے آقا کی. جو دن کو جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہوتے رہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو. ایسی شان والا نبی اللہ نے بھیجا, ایسی شان والا نبی اللہ نے بھیجا. میں تو کہتا ہوں غلاموں کی شان سے آقا کی شان ظاہر ہوتی ہے, بندے کی شان سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے, شاگرد کی شان استاد کی عظمت کا پتہ دیتی ہے. تو دنیا میں آپ جتنے بھی مرتبے دیکھیں گے, جتنے بھی شخصیتیں دیکھیں گے, تو اب آپ سلسلہ بسلسلہ چلے جائیے کہ جب رب نے ایسا عظمت والا رسول بھیجا تو ایسے عظمت والے رسول کو امتی عطا کیا کہ امتی کا جواب دنیا نہ لا سکے, غلاموں کا جواب دنیا نہ لا سکے, تو نبی کا جواب کہاں سے لا سکتی ہے؟ ان کے خدا کا جواب کہاں سے لا سکتی ہے؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی. اللہ نے ایسا با اختیار رسول دیا. میں ذرا سا اس گفتگو پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کیسے نبی سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے. آپ دیکھیں انبیاء اس کائنات میں اللہ نے کم و بیش 1,24,000 جلوگر فرمائے. اس خاکدانی گیتی پر پیغامبر بن کر کے اتنے افراد تشریف لائے جو رب کی نیابت کا فریضہ انجام دیے اور رب کی رحمتوں میں چلے گئے. لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جب تک نبی دنیا میں موجود تھے تب تک امت نے ان کے احکام کو مانا, ان کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کیا. لیکن جب نبی دنیا سے گیا تو اس کی شریعت کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا. کوئی فرعون سامنے تھا, کوئی نمرود سامنے تھا, کوئی قارون سامنے تھا, کوئی شدادی مزاج سامنے تھا جس نے اپنے نبی کی تعلیم کو بگاڑ دیا, حتیٰ کہ نبی کی زندگی کو بھی, ان کی سیرت کو بھی باقی رہنے نہیں دیا. آج تو حال یہ ہے قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اپنی اصلی صورت میں دنیا میں موجود نہیں ہیں. یہ متبعین کا ظلم تھا اپنے انبیاء کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے نبی کی سیرت کو بچانے کا اہتمام نہیں کیا. نبی کی زندگی سے امت کا فاصلہ بڑھا, تعلیمات مٹ گئی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, وہ رسول جنہیں اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا, ان کی سیرت کو دیکھیے کیسے اللہ نے بچایا. آج 1400 سال کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہیں
لیکن نزول قرآن کی گھڑی سے دائرے سدرہ جس عالم میں قرآن کی آیتیں لے کر کے اترے تھے آج بعین ہی ویسے موجود ہے. رب نے ذمہ لے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. محبوب ہم قرآن کو نہیں مٹنے دیں گے، اور جب قرآن نہیں مٹے گا تو نبی کی زندگی نہیں مٹے گی، نبی کی سیرت نہیں مٹے گی. دنیا کے لیے قرآن قانون الہی کی کتاب ہے، لیکن قرآن اگر قرآن کی حیثیت پوچھی جائے قرآن تو بتا کون ہے، تو قرآن کہتا ہے میں تو رسول اللہ کی بیان ادا کا نام ہوں. میری حیثیت یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے بیان ادا کی تفسیر ہوں. وہ چلیں تو قرآن بیان کرے. محبوب کی زلفوں کی قسم ہے، محبوب کے دندان کی قسم ہے، ان کے رخ تابہ کی قسم ہے. اللہ اللہ، محبت کی تو انتہا کر دیا قرآن نے. لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں میرا کعبہ ہے. کوئی عقیدے کا چور یہ نہ سمجھے کہ کعبے کی وجہ سے مکہ عظمت والا ہوا. وہ رب کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ زمینوں کی قسم اٹھاتا پھرے. اس سے تو اس کی شان بلند ہے نا. لیکن جب محبت کرنے پر آ جائے محبوب سے، یہ رب کا ناز ہے آقا. ایک جملے میں کہہ رہا ہوں، خدائی کا ناز ہے آقا، رب کا ناز ہے آقا. رب تعالیٰ جس تخلیق پر ناز کرتا ہے وہ تخلیق ہے میرے آقا کی، وہ ذات ہے میرے آقا کی، جس پر خود خالق بھی ناز کر رہا ہو. اب آپ دیکھیے اس آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کتنی محبت قرآن کرتا ہے. قرآن کہتا ہے میں رسول اللہ کی بیان ادا ہوں. لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم ہے. اس لیے نہیں یہاں میرا کعبہ ہے، تم سے پہلے بھی کعبہ موجود تھا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں جلوہ گر ہو، اسی لیے ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں. اور آگے کی آیتیں دیکھیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور ان باپوں کی بھی قسم ہے جن کے سلبوں سے آپ منتقل ہو کر کے آ رہے ہیں، جناب آدم سے لے کر کے جناب عبداللہ تک. اور ان ماں کی بھی قسم ہے جن کی رحموں نے آپ کو پالا ہے، حضرت حوا سے سیدہ آمنہ کی. یہ ہے محبت کا انداز قرآن کے. تو قرآن سرکار کی بیان ادا کا نام ہے. گویا قرآن بچا ہے، نبی کی سیرت بچی ہے. قرآن بچا ہے، نبی کا اخلاق بچا ہے. اور اس کا استشہاد اس سے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، آپ بتائیں سرکار کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، محبوب کا اخلاق قرآن ہی تو ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو، پورا قرآن سرکار کی نعت ہے. اللہ نے کیسے بچایا؟ نبی کی زندگی بچ گئی، قرآن بچا، نبی کی سیرت بچی. قرآن بچا، نبی کا آئین بچا. قرآن بچا، نبی کے خط و خال بچے، نبی کے زندگی کے نشیب و فراز سب کچھ قرآن نے اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں. اور یہ قرآن مٹایا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ اب تک تو اس کے ساتھ بھی کم ظلم نہیں کیا ظالموں نے. ہماری اس مذہبی کتاب کے ساتھ مسلسل دل آزاریاں ہو رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں یہ سرخیاں آتی ہیں، معاذ اللہ ہمارے قرآن پاک کے ساتھ یہ حرکتیں ہوئی. ظالم مغرب ہر سال کوئی ناپاک کھیل کھیلتا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جتنی ہی دھول اڑائی جا رہی ہے قرآن کی عظمت پر، اتنے ہی قرآن کا رنگ نکھرتا جا رہا ہے، اتنے ہی قرآن کا حسن بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی آپ نے نومبر 2019 کی رپورٹ نہیں پڑھی تھی جو ملکہ الزبیتھ کا اعلان تھا؟ وکٹوریا جو برٹن کی پرنس ہے، اس نے اعتراف کیا تھا جب قرآن کی سورہ نساء کی آیت کو پڑھا، وہ چیخ پڑی اور اس کا ٹرانسلیشن اس نے سنا، وہ تڑپ گئی. کہا کرسچینٹی میں، عیسائیت میں عورتوں کو تو مردوں کی داشتہ بنا کے رکھا گیا ہے، ان کو ملکیت کا کہیں حق نہیں دیا گیا، ملکیت کا تصور سرے سے عورت کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ قرآن ہے جس نے بیٹی کو بھی حصہ رکھا ہے، بیٹی کے لیے بھی جائیداد میں حصہ رکھا ہے، بیوی کے لیے بھی جائیداد میں حصہ رکھا ہے. اور احترام نسواں کی حد تو اس وقت ہو گئی کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر نے اعلان کر دیا، ایسے آنے والوں تمہاری جنتیں کہیں اور نہیں ہیں، تمہاری جنتیں تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے. یہ ضروری نہیں کہ ماں رابعہ بصریہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ ماں کنیزہ فاطمہ ہو، کیسے بھی ہو اس کی اولاد کی جنت اسی کے
کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. یہ ہے قرآن کی عظمت. اور ذرا زمانے کو آگے جانے تو دو. جہاں جہاں سائنس کوئی انکشاف کرتی ہے وہاں قرآن کی آیت پہلے موجود ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا جتنی تحقیقیں ہو رہی ہیں اتنی ہی قرآن کی آیات کے مفاہیم دنیا کے سامنے نظر آ رہے ہیں. جو قرآن 1400 سال پہلے کہہ گیا ہے وہ آج بعین ہی صادق آ رہا ہے. کیوں نہ ہو؟ یہ تو صرف ایک زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا تھا نا. ان کی نبوت اتنی ہماگیر ہے کہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں اور اپنے ما سبق انبیاء کے بھی نبی ہیں. سرکار کو اللہ نے ایسا ہماگیر نبوت عطا کیا, ایسی ہماگیر نبوت عطا کیا کہ خود اعلان ہوا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا. محبوب آپ اعلان فرما دو میں سب کی جانب رسول بن کر کے آیا ہوں. جہاں تک رب کی خدائی وہاں تک ان کی مصطفی. آپ اندازہ کریں اتنا عظیم کنسپٹ لے کر کے آقا آئے ہیں کہ سرکار کی نبوت مطلقہ قیامت کی صبح تک ما بعد قیامت بھی ہے. تو اب ضروری تھا نا کہ شان نبوت کو بچانے کے لیے کچھ اہتمام ہو مشیت کی بارگاہ سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے نبی کی سیرت پر کوئی انگلی اٹھا سکے. تو اللہ نے کیسا انتظام کیا آپ ذرا سا دیکھیں. ایسا با اختیار نبی دیا, ایسا با اختیار نبی دیا کہ شیخ سعدی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. یا رسول اللہ وہ تمام اعجاز جو مختلف انبیاء میں نظر آتے ہیں وہ تو آپ کی طرح ذات میں نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ تو نگاہوں کا فرق ہے نا کہ کسی نے عصائے کلیم کو دیکھا اور عصائے کلیم کے معجزے کو دیکھا تو وہ کہہ پڑا کہ عصائے محمد سے تو کوئی ایسا معجزہ ظاہر نہیں ہوا جو عصائے کلیم نے دکھایا. تو امام اہل سنت بریلی سے بول اٹھے عصائے کلیم عصائے وہ اور انبیاء کے معجزات تھے جو قہر و غضب دکھانے کے لیے آئے تھے, مگر ہمارے نبی کا ہر معجزہ شکستہ دلوں کو جوڑنے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور جس زمانے میں آقا کی آمد ہو رہی ہے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. آج کی جہالت اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے جس جہالت کے دور میں آج بھی قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جہاں بچیوں کو ان سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا, جہاں پر عورتوں کو صرف نازک کو اس قدر ظلم کھایا جا رہا تھا ان کے اوپر کہ علامہ بدر القادری فرماتے ہیں نام کو بھی کہاں روشنی تھی جب وہ دنیا میں آئے نہیں تھے. ہر طرف تیرگی تھی جب وہ دنیا میں آئے نہیں تھے. یا تو ماں خود دبا دیتی گردن ورنہ کرتا جدا باپ ستن. اپنی دختر سے یہ دشمنی تھی جب وہ دنیا میں آئے نہیں تھے. بدر ارواح میں حق نے کی تھی, انبیاء نے زمین پر پڑھی تھی, بزم میلاد اس وقت بھی تھی جب وہ دنیا میں آئے نہیں تھے. سرکار آتے ہیں, آج کی دنیا کو آواز دو. آپ تو اپنی تعلیم سے غافل ہونا. آج یہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو متمدن کہلاتے ہیں یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے. یہ کیا جانے عزیزان ملت اسلامیہ, زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانے کو ہم نے تہذیب کا درس دیا ہے, ہم نے زمانے کی ہیومینٹی کا درس دیا ہے, ہم نے احترام نسواں کا معیار دیا ہے, ہم نے چھوٹوں سے شفقت دیا ہے, ہم نے بڑوں سے پیار دیا ہے. آج اسلام پر کسی بھی اتحام سے پہلے نبی یہ تعلیم پڑھ لینا. آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. who did not respect on our seniors and did not affectionate on our juniors, who did not member of our society. آقا نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. آج ہم نے قید کر لیا ہے, اسلام کی توانائیوں کو ایسا سمیٹ رکھا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ خورشید کو لاتا ہے نادا تہے داما. آج ہم نے پورے سورج کو دامن میں چھپا لیا ہے. پیارے اس تابانی کو بکھیرو, دنیا کو بتاؤ تم آج انسانیت کے علمبردار بن کے آ رہے ہو. اومن پروٹیکشن
نقشے کی بات آج کر رہے ہو، ناری سمان کی بات آج تمہیں یاد آ رہی ہے، آج تم کہہ رہے ہو بیٹی بچاؤ آندولن چلا رہے ہو۔ آؤ مصطفیٰ کی ذات میں دیکھتے ہیں بیٹیوں کا کیسا سمان دے رہے ہیں، بیٹیوں کو کیا رسپیکٹ آقا دیتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جاہلی معاشرے میں آقا نے اعلان فرمایا بچیوں کو مارو نہیں، یہ جنت کے پھول ہیں، یہ تمہارے رزق کے ازدیاد رزق کا سبب ہے، اس سے تمہاری روزیاں بڑھتی ہیں۔ آقا گلی سے گزر رہے ہیں مدینہ منورہ کے، صحابی سے آقا نے کہا دیکھو یہ گھر بڑا روشن نظر آ رہا ہے، یا تو بچی کی ولادت ہوئی ہوگی یا تو کسی یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہوگا۔ آقا پوری امت کو اعلان فرماتے ہیں جس نے اپنے 3 بچیوں کی پرورش کی اور ان کو ان کے گھر کا ذمہ دار بنایا، وہ ماں جنتی ہے، وہ باپ جنتی ہے، اور وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور احترام نسواں کے لیے اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی نسب باپوں سے چلا کرتی ہے، شناخت خاندان کی باپ سے ہوتی ہے، مگر نسل مصطفیٰ نسل پیغمبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کا تعارف سیدہ ہے، خاتون جنت ہے۔ آقا نے زمانے کو بتایا کہ خیر بشر کی خیر والی بیٹی سے جو خانوادہ دنیا میں پھیلا ہے، مصطفیٰ کا جو تعارف ہے وہ سیدہ خاتون جنت ہے۔ اسی مفہوم کو سرکار نظمی نے کہا نکہت فاطمہ زہرا سے معطر ہے جہاں دور تک پھیلی حسین اور حسن کی خوشبو۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ذریعے بتایا کہ میری نسل میری بیٹی سے چل رہی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، خاتون جنت کی سیرت وہ عظیم سیرت ہے جسے رہتی دنیا تک دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اور میں وہ خطبہ پڑھ رہا ہوں جو تاجدار اہل سنت نے پڑھا تھا، ابھی بات ہو رہی تھی زمانہ کھا رہا ہے ان کی آل پاک کا صدقہ، اور وہ میرے امام نے درس دیا تھا نا کہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ آئیے دیکھیے جو خطبہ پڑھا ہے امام اہل سنت نے سیدہ بطول زہرا کی شان میں نے ایسا جامع خطبہ تو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون ختم الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آقا کی وہ محتشم بیٹی ہے کہ پوری ملت کے گردنوں پر آپ کا احسان ہے۔ اپنی کوکھ سے شہید کربلا عطا کیا، اپنی کوکھ سے سیدہ زینب عطا کی، اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کربلا میں بھیج کر کے پوری ملت کی آبرو کو بچایا ہے، پوری ملت کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ یہ احسان ہے سیدہ کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اس وقت تک جنت نہیں جا سکتی ہے جب تک میری بیٹی فاطمہ کی وہ کنیز نہ بن جائے، کنیز فاطمہ بن جائے۔ جب تک وہ فاطمہ کی کنیز نہیں بن سکتی ہے اسے جنت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنا عظیم عزت کا معیار دنیا کی کون سی سوسائٹی دے سکتی ہے۔ ہاں میں نے مانا آج کی دنیا آزادی کے نام پر ہماری ماں بہنوں کو ہائی جیک کر رہی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کا آپ نے بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے، عائشہ نام کی ایک بچی نے خودکشی کیا ہے۔ اس ظالم معاشرے کی یہ دین ہے، اس جاہل معاشرے کی یہ ہے، ورنہ اگر اسلام کا نظام رحمت قائم ہونا تو یہ ہلاکت کے اسباب معاشرے سے مٹ جائیں گے۔ اسلام کا نظام رحمت یہ ہے، آقا فرماتے ہیں بیٹی والا بیٹے والے کے گھر رشتہ مانگنے نہیں جائے گا، بیٹے والا پیغام بھیجے بیٹی والی۔ یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیم کہ آج تو حال اور اس معاشرے کے ذمہ دار ہم خود ہیں نا، اس کے مجرم ہم خود ہیں کہ آج ہماری بچیاں گھروں کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں حضرت کی توجہ کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے جو آج بے چینی کے اسباب ہیں، تمام چیزیں رہنے کے باوجود جو سکون میسر نہیں ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی چیز کے ہم مجرم ہیں، بہت بڑے جرم کے مجرم ہیں۔ جانتے ہو وہ جرم کیا ہے؟ ہماری بچیوں کو آج وقت
پر مناسب رشتے نہ ملنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ جانتے ہو آقا کا فرمان سنو، جس گھر میں جوان بچی ہو اور اہل خانہ کو اس کے رشتے کی فکر نہ ہو، اس کے نوافل قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اس کے مستحبات قبول نہیں ہوتے ہیں۔ گویا پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کو جنت نشان بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو اس کا حق دے دو، زنا کے امکانات کم کرو، شادیوں کو آسان کرو، علم نکاح وَنَّقِلُوا فِي الْمَسَاجِدِ آقا فرماتے ہیں نکاحوں کا اعلان کرو، ہو سکے تو مسجدوں میں نکاحیں پڑھا لیا کرو، تم مسجدوں میں نکاح پڑھاؤ گے، خانہ خدا کی حرمت کی برکت سے تم خرافات سے بچے رہو گے، اور شادیوں کو جب آسان کر دو گے زنا کے امکانات ختم ہو جائیں گے معاشرے سے۔ وہ بچی آہ بھرتی ہے، رب کا عرش ہل جایا کرتا ہے، تمہیں سکون کہاں سے ملے گا؟ اس لیے یہ جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے نکالو۔ وہ پیغمبر جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، میں تبرکاً اور تیمناً اس شادی کا تذکرہ کر رہا ہوں، سیدہ بطول زہرا ہے۔ جب آپ کے رشتے عقد کی بات آئی تو اجلے صحابہ کے پیغامات سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ آقا نے فرمایا سیدہ کی شادی کے سلسلے میں رب کی مرضی کا منتظر ہوں، رب فیصلہ فرمائے گا۔ یہ انتخاب دنیا کا نہیں ہے، یہ انتخاب رب کائنات کا ہے۔ طائر سدرہ کے ذریعے پیغام الہی آیا کہ علم الہی میں یہ بات مقدر ہے کہ خاتون جنت کو مولا علی کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، کائنات میں نہ تو ایسی بیوی دیکھی گئی نہ ایسا شوہر دیکھا گیا۔ اب اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتخاب مولا علی کا کیوں خاتون جنت کے لیے ہوا؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ جبکہ ابو بکر صدیق موجود ہیں، بڑے بڑے عظمت والے صحابہ موجود ہیں، مگر مولا علی کا انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ اہل دل دیکھ رہے ہیں، اہل عقیدت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آج یہ ثابت ہوا کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی، شاید اسی دن کو بتانے کے لیے کہ اگر ولادت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اتنے عظیم آدمی کے لیے نبی محتشم کی بیٹی ہونی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں یہ رشتے نکاح جب پختہ ہوا، آقا نے مولا علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں خاتون جنت کے لیے قبول کر لیا ہے، جاؤ شادی کی تیاریاں کرو۔ اب ذرا دیکھیں مولا علی کا حال یہ ہے کہ جن کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے مولا علی، پوری دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ مولا علی کے آگے مثل ایک قطرے کے مانند ہیں۔ فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرانہ افہام الرجالی، اللہ نے سارے علوم قرآن میں رکھے ہیں، لوگوں کی عقلیں عاجز ہیں۔ مجھے تو اتنا علم ملا ہے کہ اگر میری رسی اٹھ کے گم ہو جائے، کوئی کہہ دے علی قرآن سے ڈھونڈ کے نکال دو، میں قرآن سے دکھا دوں۔ مولا کائنات کی اندازہ تو کریں، مولا علی کی شان تو دیکھیں آپ، امام اولیاء ہیں آپ، کائنات میں جس کو بھی ولایت مل رہی ہے مولا علی کے صدقے میں مل رہی ہے۔ آپ کو ولایت کا تاجدار بارگاہ رسالت سے بنایا گیا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے علم کا حال یہ ہے، میں جملے معترضہ کے طور پر یہ بات آ رہی ہے تو مولا علی کی ایک شان بتانا چاہتا ہوں۔ آقا کے وصال فرما جانے کے بعد جب آپ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، کوفہ کی سرزمین ہے، کوفہ کی سرزمین پر آپ نے سنا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نبی کے علم کے بارے میں بکواسیں کر رہے ہیں، نبی کے اختیار کے بارے میں زبانیں لمبی کر رہے ہیں۔ مولا علی کو جلال آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو آج ہماری آبادیوں میں پائے جاتے ہیں نا، یہ تو اسی دور سے چلے آ رہے ہیں، اور شاید چھپیا ان لوگوں سے پاک ہے۔ یہ علماء کے قدموں کی برکتیں ہیں، یہ پیران اعظام کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ بدعقیدگی کی نحوست سے یہ علاقہ بچا ہوا ہے۔ ورنہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تو اسی زمانے سے رہتے ہیں۔ اچھا ان کا رہنا بھی ضروری ہے، آپ بتاؤں کیوں؟ ان کے اگر یہ نہ ہو حق کی نکھار ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت آشکار نہیں ہوتی ہے، انہیں اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ بکواس کرتے رہیں گے، غلامان مصطفیٰ اپنے نبی کی شان بتاتے رہیں گے، تم کتنی بھی کہہ لو، تم کتنی
بھی زبان لمبی کرو، مصطفیٰ کا ایک غلام تمہاری پوری جماعت کے لیے بھاری ہے۔ مولا علی ہے، آپ کے کانوں تک بات پہنچی کہ کچھ لوگ سرکار کی شان کے بارے میں بکواسیں کر رہے ہیں۔ مولا علی کو جلال آیا، کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، سلونی اما شئتم الی یوم القیامہ۔ یہ مولا علی کا اعلان ہے، سلونی اما شئتم الی یوم القیامہ وما بعد القیامہ۔ یہ ہے اعلان مولا کائنات کا۔ فرماتے ہیں پوچھ لے کوئی جس سے جو پوچھنا ہو، مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قیامت تک بھی پوچھو، قیامت کے بعد بھی پوچھو، میں اپنے نبی کا ادنا غلام ہوں۔ تم نے نبی کے علم کے بارے میں بات کی ہے، تم نے نبی کے اختیار کے بارے میں بات کی ہے، میں تو ان کی بارگاہ کا خوشا چی ہوں۔ آؤ پہلے علی کا علم دیکھو۔ اور کھڑے ہوئے منبر پر اب ذرا دیکھیے گا سوالات بھی کیسے کیسے ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے مطلق اختیار دے دیا ہے نا، جو چاہو پوچھ لو، یہ تو دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو سارے علوم کا عالم ہو، جو سارے علوم، ہم تو 4 کتابیں پڑھ کر کے عالم کہلاتے ہیں، مولا علی کو سارے علوم یاد ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا حضور یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے جنتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ وہ چونکہ آپ نے کوئی قید تو لگائی نہیں، کہا پوچھو جو پوچھنا ہو۔ تو جب اس آدمی نے پوچھا تو آپ نے برملا کہا، جن جانوروں کے کان ظاہر ہیں وہ بچے جنتے ہیں اور جن کے کان پوشیدہ ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اب تمام طرح کے سوالات ہو رہے ہیں نا۔ باب مدینۃ العلم نے مطلق اجازت دے دی ہے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ آج مصطفیٰ کا اختیار علی کی زبان سے چھلک رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص اور کھڑا ہوا، کہا علی یہ بتاؤ جب کتا رات کو روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھلا یہ بتاؤ دنیا کی کسی کتاب میں اس کا جواب ملے گا یا دنیا کی کوئی یونیورسٹی بڑے سے بڑا دانشگاہ اور بڑے سے بڑا پروفیسر اس سوال کا جواب بتا پائے گا؟ جانوروں کے حوالے سے، جانوروں کی بولیوں کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھا یہ بتاؤ کتا اپنی بولی میں کیا کہتا ہے جب وہ روتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب کتا رات کو روتا ہے تو اپنی زبان میں کہتا ہے اللہم ارحم من یرحمنا، اے اللہ تو اس پر رحم کر جو ہم پر رحم کرے۔ ابھی وہ بیٹھا تھا کہ دوسرا کھڑا ہوا، کہا بلی جب رات کو روتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اب ذرا دیکھیں آپ سوالات بھی کیسے ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی پوچھتا حضور جب بلی روتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں جب بلی روتی ہے تو تمہیں معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ آقا سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری تھی اور وہ سریانی زبان میں تھی، اس میں کچھ آیتیں آقا کی شان میں بھی اتری تھی۔ یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے نا کہ پہلے جو ماسبق آقا کی جتنی کتابیں اتری، جتنے نبی آئے، سب انہی کی آمد کا خطبہ پڑھتے آئے، سب انہی کی آمد کا ترانہ پڑھتے آئے۔ امام اہل سنت نے کہا رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کہتے ہیں کہ انبیاء کی بارگاہوں میں عرض کروں کیا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو کہتے ہیں جواب آتا ہے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ یہ شان ہے آقا کی۔ اب ذرا دیکھو مولا علی فرماتے ہیں کہ توریت سریانی زبان میں اتری تھی اور سریانی زبان میں چند آیتیں بھی آقا کی شان میں اتری تھی۔ جب وہ روتی ہے تو انہی آیتوں کو پڑھتی ہے جو آقا کی شان میں اتری تھی۔ یہ ہے سوالات اور باب مدینۃ العلم کا جواب ہے۔ فٹافٹ ابھی فطرے نہیں پورے ہو رہے ہیں کہ جواب عنایت ہو رہا ہے، دریائے کرم جوش پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایسے ہی نماز کا وقت قریب آ گیا۔ مولا علی نے فرمایا جلدی کرو، اب نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، صبح سے سلسلہ چل رہا ہے، کوئی اور سوال رہ گیا ہو تو بتاؤ۔ پورا ٹھاٹھے مارتا سمندر مجمع ہے، سب کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا حضور ایک سوال رہ گیا ہے، اس کے بعد یہ محفل برخاست کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا بولو۔ اور کون سا آخری سوال ہے؟ وہ شخص جانتے ہو کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ آخری سوال کیا کیا جا رہا ہے مولا علی سے؟ وہ پوچھتا حضور یہ بتائیں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ سوچا تو یہ سوال تو بہت بڑا ہے،
مولا علی اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا مولا علی مسکرا دیے، کہا تو نے اللہ کو دیکھنے کی بات کی ہے؟ علی کا حال یہ ہے میں نماز میں اس وقت نیت نہیں باندھتا ہوں جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں۔ نماز کی تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا جلوہ علی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قدموں پہ گر گیا، کہا حضور اب تو بتانا ہی پڑے گا کہ کس مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے اور کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے، آپ کا معلم کون ہے؟ ہماری نگاہیں اتنی محدود اور آپ کا نگاہ عرش کے ماورا، ان نگاہوں میں نور کہاں سے آیا سرکار؟ اب بتا دیجئے، اپنے علم کا مبلغ بتائیں، اپنے علم کی انتہا بتا دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں سنو، بارگاہ رسالہ کا یہ فیضان ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت کس دن آئے گی، کتنے بشر کتنے سیکنڈ پر آئے گی، مجھے یہ بھی معلوم ہے کتنے جنت میں جائیں گے کتنے جہنم میں جائیں گے۔ کہو تو ٹوٹل لگا کے بتا دوں، آقا کی بارگاہ سے مجھے دو علوم ملے ہیں، ایک علم کے بارے میں آقا نے فرمایا علی اسے بتانا، اور ایک علم کے بارے میں آقا نے کہا علی چھپا لینا، اسے ظاہر کر دو گے تو دنیا والوں کی عقلیں جواب دے جائیں گی۔ مجھے سرکار کی بارگاہ سے یہ اسی نبی کی بارگاہ سے فیضان ملا ہے جن کی شان کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ اور آؤ بتا دوں، مجھے سرکار نے پڑھایا نہیں ہے بس نگاہوں سے پلا دیا ہے۔ یہ اس آقا کی یہ شان ہے کہ ایک قطرے سے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ جیسا سخی ویسی عطا، جیسا سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں، یہ کون کہتا ہے کہ حد سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ تو آقا کا فیضان ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ خوش نصیب آقا کا صحابی ہوں کہ جب آقا نے دعوت ذوالعشیرہ دی تھی نا تو سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سرکار کی غلامی میں پیش کیا تھا۔ بستر نبوت پہ ہجرت کی رات جب سونا ہوا میرا ہی انتخاب فرمایا آقا نے، اور ہاں مجھے یہ بھی سعادت ملی ہے کہ آقا کا غسل مبارک میں نے دیا ہے، سرکار کو کفن میں نے پہنایا، قبر میں نے اتارا ہے، یہ مجھے شرف حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سرکار کا غسل مبارک ہو گیا، یہ جو شان مولا علی کو ملی ہے میں اس کا منبع بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب غسل مبارک ہو گیا تو دو قطرہ پانی ایک آقا کے چشمے مبارک پر اور ایک سرکار کے سینے مبارک پہ رک گئے تھے۔ کسی صحابی نے کہا علی اسے سکھا لیا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے دل نے کہا سوچو تو صحیح یہ پانی کہاں رک گئے ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى، یہ وہی آنکھ ہے جو معراج کی شب رب کو بے حجاب دیکھتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کون سے سینے مبارک پہ رکے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، یہ قرآن یہ معرفت الہی کا تنجینہ ہے۔ علی فرماتے ہیں میں نے لب لگائے اور وہ دو قطرے پانی میں نے چوس لیا۔ کہتے ہیں اس دو قطرے پانی کا میرے حلق سے نیچے اترنا کیا تھا؟ اللہ نے میری نگاہوں کے پردے ہٹا دیے۔ میں یہی کوفے سے بیٹھا لوح محفوظ بھی دیکھ رہا ہوں، قلم کے چلنے کو بھی دیکھ رہا ہوں، تحت الثری کی تنہائیاں بھی دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے روشن ہو گئی ہے۔ یہ اس نبی کے دو بوٹ کا صدقہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ اب مولا علی اتنی بڑی ڈگری والے ہیں، آپ کا بیٹا اگر ڈونیشن کی بنیاد پہ کوئی ڈگری حاصل کر لینا تو آپ کی زبان اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور آپ اسی ڈگری کو بیس بنا کر کے کسی غریب کا استحصال کرتے ہو اور اسے اتنا مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے لخت جگر بھی تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسے سودی قرضے کی طرف تم بڑھا رہے ہو۔ تم کتنے بڑے مجرم ہو۔ لیکن آؤ دیکھو، اگر مولا علی سے محبت ہے، مولا علی سے بڑی ڈگری اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے، مگر نہیں مانگا، زبان خاموش رکھی۔ یہ پتا چل گیا کہ اگر مولا علی سے محبت ہے ہم بھی اپنے زبانوں پہ تھالے لگائیں گے، نہیں مانگیں گے۔ اچھا ایک رخ یہ ہے کہ علی نے مانگا نہیں اور آقا نے دیا بھی نہیں۔ یہ بتائیے آپ یہی تو کہتے ہو نا کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، اسی حوالے سے تو آپ مانگتے ہو نا۔ اب تو ایک نیا طریقہ حضرت لوگوں نے
نکال رکھا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے، بھلا کون ماں باپ ہے جو یہ چاہے گا کہ ہماری بیٹی کو ہم کیا نہ دے دیں؟ ارے اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے کہ وہ گھر جس آنگن کی وہ چہکتی بلبل تھی، جس مضبوط بھائی کے بازو اس کی پناہ گاہ تھے، اس کا دامن اس کا دامن تھا، اس کا آنگن اس کا آنگن تھا۔ اقبال نے کہا تھا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، نہیں شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ رسول اللہ کی ایک شریعت نے اس کے ماحول کو اجنبی بنا دیا۔ اب نہ یہ باپ اس کا ہے نہ یہ گھر اس کا ہے، کسی اور کا باپ اس کا باپ ہے، کسی اور کا آنگن اس کا آنگن ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں، اس لمحے کو آپ نگاہ کے سامنے رکھو، اب اس کے آگے بھی تمہیں کیا چاہیے؟ کہتے ہو ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، بیٹی کے نام پر چاہیے، بیٹے کے ڈگری کے نام پر چاہیے۔ بند کرو یہ بکواس ہے، زمانہ بہت دور نکل چکا ہے اور اس موڑ پر ہم کھڑے ہیں کہ دوڑو اگر نہ حشر ہوگا نہ پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ آج ہمارے شاعر ہم نے بھلا بیٹھے اور غیروں کے شاعر اپنا لیے، آج پورا معاشرہ جہنم کی آگ میں سلگ رہا ہے، آج پورا معاشرہ آفتری کا شکار بنا ہوا ہے۔ اس کو ختم کرو، جہیز کی لعنت مٹاؤ۔ ان علماء کے وجود کی برکتیں تمہیں آج سنبھالے ہوئے ہیں، ورنہ یاد رکھو اپنے عمل کی بنیاد پر زندہ نہیں ہو، نسبتوں کی بنیاد پر زندہ ہو، نسبتوں کی بنیاد پر زندہ ہو۔ امام اہل سنت نے کہا تھا کہ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اسی وسیلے کی بنیاد پر تو زندہ ہے۔ میں تو امام اہل سنت کے اشعار کا بڑا شاعر ہوں، کہتے ہیں کہ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، پھر نہ کہنا کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اے مولا جب تو نے رحمت للعالمین نبی کا امتی بنا دیا تو ان کی شان رحمت کا تقاضا ہے کہ تجھے رحم کرنا ہی ہے، تجھے رحمت دینا ہی ہے۔ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، پھر نہ کہنا کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، بزرگوں کی نسبتوں کی بنیاد پر زندہ ہو۔ لیکن جو روش چل رہے ہیں ہم نا، یہ بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ عقیدت جھوٹی ہے۔ ہم زبان سے محبت کا دعویٰ کریں، ہمارے عمل بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ بزرگوں نے تو ہمیں ہماری اضطراب کو دور کرنے کے لیے، ہمیں شیر و شکر بنانے کے لیے ہماری آبادیوں میں آئے اور اپنا وقت دیا، اپنا اپنے عزیز جو ہے مال و متاع کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس آئے تاکہ ہمارے قدم نہ بہکیں، ہم محمدی بن کر کے جئیں، ہم سرکار کے غلام بن کر کے جئیں۔ لیکن ہم نے تو ایسی فرسودہ اصطلاحات بنا لی ہے، اپنی زندگی کے ارد گرد اتنی خندقیں کھود لی ہیں کہ اسی میں خود ڈوبے چلے جا رہے ہیں۔ باہر نکلو، اسلام کا حسن بکھیرو معاشرے میں، کم از کم اپنے معاشرے کو اسلامی رنگ میں رنگو، اور ایسا تو نہ ہو، اور کوشش کرو ہر بھائی ایک دوسرے بھائی کی بچی کے لیے اپنی باہوں کو پھیلا دے، اور یہ رشتہ اتنا سہل ہو جائے، اتنا سہل ہو جائے ہر گھر سے۔ جانتے ہو جب اس معاشرے میں مصطفیٰ کا نظام لاگو ہوتا ہے نا تو اس گھر کی زیارت کو فرشتے آتے ہیں۔ عزتیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، عزتیں آپ کو تلاش کریں گے۔ جب رب راضی ہو جائے، اس کے محبوب راضی ہو جائے، پھر کمی کس بات کی ہے؟ بس یہ دو رضا مل جائے، سمجھ لو کائنات مل گئی، انہیں راضی کرو۔ اب آپ دیکھیں آقا نے خاتون جنت کو دیا نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سرکار دے دیتے تو کم از کم دنیا ان کے گھر کے وہ داستان تو نہ بتاتی کہ حرم خاتون جنت میں ایسے ایسے دن گزرے ہیں اللہ اللہ کہ جن کے ٹکڑوں پہ ساری کائنات پلتی ہے، مگر حال یہ ہے کہ ہفتوں چولہے جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اس حرم محترم میں واقعہ یاد آ رہا ہے، بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کا گھر یہ ہے کہ خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ کربلا کے شہیدوں کی پیاس دنیا بیان کرتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں شہیدوں کو تو ہونا چاہیے نازا شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ ہے روا دریائے فیض گنج زہرا آج بھی، ہے روا دریائے فیض گنج زہرا آج بھی، اور سیراب رہا ہے سارے عالم کو ایک پیاس
پیاسا آج تک، ایک پیاسا آج تک، ایک پیاسا آج تک، کربلا کا وہ مظلوم شہید جنہوں نے اپنے لب مبارک پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں رکھا، اور بھلا رکھتے بھی کیسے جب اس خانوادے نے دنیا کو صبر کی تعلیم دینی تھی نا، اس لیے اپنے لیے نہیں رکھا، لیکن پوری دنیا کی تشنگی بجھائی جا رہی ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ تو کہتے ہو نا کہ کربلائے رت شہید کربلا کے واسطے، آپ بتائیں وہ آپ اپنی مشکلوں میں انہیں یاد کرتے ہو، آپ کی مشکلیں دور ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی مشکلوں میں کسے پکارا تھا؟ اگر پکارا ہوتا نا تو یہ خون مصطفیٰ پر آج انگلی اٹھ جاتی، خون مصطفیٰ پر آج دنیا یہ کہہ دیتی یہ تو نبی نے اتنا پیارا نظام دیا نا کہ عطائیں غلاموں کو دے دی، بلائیں اپنی آل کے لیے لے لیا ہے۔ یہ پیارا نظام ہے آقا کا کہ عطائیں غلاموں کو دن کی نہیں ہے۔ ابو بکر تم حکومت کرو، عثمان تم حکومت کرو، عمر تم حکومت کرو، علی تم حکومت کرو، عالم یہ ہے کہ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، جو بڑھتی ہے تیری نور ہے چھتا تیرا۔ آج دیکھو اجمیر میں لیٹنے والا سلطان الہند، دنیا جتنی ہی ترقی کرتی جا رہی ہے، سلطان الہند کی ولایت کا رنگ اور بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تو تم نے گیسٹک چھٹی کا بھی اعلان کیا ہے، ابھی تو تم نے اپنی چادر بھی بھیج دی ہے۔ ابھی آپ دیکھو وہ لوگ جو آج پوری دنیا کے فرعون بنے ہوئے ہیں، مگر وہاں اپنی کاسے گدائی لے کر کے کھڑے ہیں۔ یہ تو دنیا کی دی ہوئی بادشاہت نہیں ہے نا۔ جب پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی لے کر کے بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ معین الدین کو لایا ہوں قبول کر لیجئے، تو روضہ مبارک سے آواز آئی معین الدین دوست ماست اورا قبول کردم و برگزیدم۔ آقا نے یہ فتویٰ دی معین الدین میرا دوست ہے، میں نے قبول کیا اور بزرگی عطا کر دی۔ اللہ اکبر، بزرگی عطا کر دی۔ اب بزرگی کیسی عطا کر دی؟ سلطان الہند بن کر کے آئے اور آج اجمیر میں چمک رہے ہیں، کوئی مارہرہ میں چمک رہا ہے، کوئی بریلی میں چمک رہا ہے، کوئی کچھوچھا میں چمک رہا ہے، کوئی بہرائچ میں چمک رہا ہے۔ یہ مراکز نور جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مراکز نور جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب مدینے سے چھن چھن کے روشنی آ رہی ہے۔ سرکار نظمی نے فرمایا یوں تو ہے ہند وطن میرا کئی پشتوں سے، طیبہ سے آتی ہے روحانی وطن کی خوشبو۔ یہ روحانی وطن کی خوشبو ہے جو ان آستانوں کو مہکائے جا رہی ہے، ان آستانوں کو معطر کیے جا رہی ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں اسی کوچے کی مانند معطر ہے، اسی کوچے کی مانند اپنا صحرا بھی کہاں کھولے ہیں یسوع یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ آپ دیکھیں آقا نے عطائیں غلاموں کو دے دیا ہے، لیکن جب بلاؤں کی بات آئی ہے، جب یزید نے حرمت اسلام کو للکارا ہے کربلا میں، تو روح مصطفیٰ نے پکارا ہے بیٹا حسین تم چلو، بیٹی سکینہ تم چلو، بیٹی زینب تم چلو، زین العابدین تم چلو، بیٹے قاسم تم چلو، بیٹی علی اکبر تم چلو۔ اب حکومتیں نہیں کرنا ہے، گردنیں کٹانی ہے اور دین کو بچانا ہے۔ آپ قربان جاؤ اس آقا پر جو عطائیں غلاموں کو دیتے ہیں، بلائیں اپنی آل کے لیے لے لیتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں خاتون جنت کو آقا نے کچھ نہیں عطا کیا، اور حال یہ تھا وہ جو کچھ عطا کیا وہ آج توپ کاپی میوزیم ترکی میں موجود ہے۔ سرکار کا عطیہ جو خاتون جنت کو دیا گیا، آج دنیا نے دیکھا کہ کھجوروں کے چھال سے بھرا ہوا ایک بستر ہے، تکیے ہیں، کچھ مٹی کے ظروف ہیں، یہ ہے ان کا جہیز جن کی شان یہ ہے کہ کل جب ان کی سواری عرصہ حشر سے گزرے گی رب ندا فرمائے گا اہل محشر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حبیب کی بیٹی جنت میں جا رہی ہے، ادب سے سر جھکا لو، آسمان والو زمین والو، سواری جا رہی ہے خیر النساء بنت محمد کی، یہ ان کا جہیز ہے، آقا نے کیوں نہیں دیا؟ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک دن ایسا بھی آیا تھا، ایک دن خاتون جنت کے زندگی میں ایسا بھی آیا کہ ایک مرتبہ مولا علی حضرت عثمان غنی کے گھر گئے، اور اس موقع پر گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیا تھا حضرت عثمان غنی نے، وہ بڑے مالدار صحابی تھے، اور ایسی دعوت سرکار کی کر دی کہ پوری قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، اپنی دولت کے دہانے کھول دیے، پورے عرب کو دلہن کے مانند سجایا، اور اس وقت کے کوئی ایسی نعمتیں نہیں تھی جو دسترخوان عثمانی پہ موجود نہ ہو۔ آقا تشریف لے گئے اور اسی دعوت میں مولا